چینل۔ ناظرین، پوری دنیا میں تمام ریاستیں اور خاص کر جمہوری ریاستیں اور جمہوری معاشرے ایسی قانون سازی کرتی ہیں جو آگے جا کے عوام کی فلاح و بہبود کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ قانون سازی کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ قانون انسانوں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ انسانوں کو قانون کے اوپر قربان کیا جائے۔ لیکن پاکستان کے اندر ماضی کے اندر کچھ جگہ پہ دیکھا گیا کہ ایسی قانون سازی بھی کی گئی جس کو آج ایک متنازع حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے، جس پہ شدید ترین تنقید کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ 2-3 پارٹیز کا مبینہ طور پہ مکمکہ تھا، اور مکمکہ بھی ایسا کہ جو ایسے لگتا ہے کہ کسی ادارے کے ریئیکشن کے طور پہ وہ ایک انتقام اور غصہ وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے، ریاست پاکستان بھگت رہی ہے، پاکستان کے تمام ادارے بھگت رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ماضی کے اندر پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم ایک ایسی لیجسلیشن کا پیکج تھا جس کے نتیجے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کا متفق ہونا کسی چیز پہ گویا یہ اجماع امت تصور کر لیا جائے، یعنی دو حضرات کا کسی ایک معاملے کے اوپر متفق ہو جانے کا مطلب یہ لے لیا گیا کہ پوری قوم کا اس پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میری مراد ہے 18ویں ترمیم۔ 18ویں ترمیم کا ڈنڈورا تو بڑے زور شور سے پیٹا جا رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو آج بھی مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ گڈھا سے لے کر میدان کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کے دفاع کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف تنقید کرنے والے بہت زیادہ اس حوالے سے دلائل رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں وفاق کمزور ہوا، پاکستان کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اس میں جو خود مختاری صوبوں کے اندر دی گئی ہے اس پہ پراپر ہوم ورک نہیں ہوا، جو فیڈرل سے صوبوں کے اندر بجٹ چاہ رہے ہیں ان کی یوٹیلائزیشن پراپر نہیں، مس یوز آف فنڈز بہت زیادہ ہے، یعنی پریپریشن پراپر نہیں ہوئی۔ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ایسے تھے جن کو ڈیوالو کیا گیا لیکن اس کے لیے صوبوں کی سطح کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا، تو ایک عجلت کے اندر یہ سارا پیکج آئینی اور قانونی پیکج پیش کر دیا گیا، جس کے نتیجہ میں وفاق کی بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں۔ یہ وہ دلائل ہیں جو 18ویں ترمیم کے ناقد دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی مضبوط دلائل بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان کی شکل کے اوپر عجیب و غریب مجھے سوالات نظر آتے ہیں، پریشانیاں نظر آتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ جو رولرز تھے گو کہ وہ خود اس 18ویں ترمیم کے خالق تھے، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے جو اثرات ریاست کے اوپر پیدا ہوئے، 18ویں ترمیم کے جو پاکستان کی سالمیت کے اوپر اثرات تھے، وہ حکمران بھی اس سے متاثر نظر آئے، ان کی شکل کے اوپر یہ چیزیں لکھی ہوئی نظر آتی تھی۔ آج بھی جب آپ عمران خان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سوال کا جواب واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عمران خان بہت سارے ایشوز پہ یقیناً پریشان ہے، لیکن ایک ریاست پاکستان کو اور عمران خان کی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج یہ 18ویں ترمیم کا بھی درپیش ہے۔ 18ویں ترمیم بنیادی طور پہ ہے کیا؟ 18ویں ترمیم کے چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ کیا 18ویں ترمیم کا جو آئینی پیکج ہے اس کے اثرات ریاست پاکستان کے اوپر کیا مرتب ہوئے، کیا آگے چل کر ریاست پاکستان اس آئینی پیکج کا بوجھ اٹھانے کا متحمل ہو سکتی ہے، کیا ریاست پاکستان کو جو اس لیجسلیشن کے نتیجے میں ایک ڈنٹ پڑا ہے، کیا اس کے نتیجے میں ریاست پاکستان سروائیو کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ میں بھی ایک جرنلسٹ، بھی ایک پاکستانی، چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر NFC ایوارڈ کی بات کر دیں، یعنی وسائل کی تقسیم کی بات کر لیں وفاقی سطح کے اوپر، تو
18ویں ترمیم کے اندر واضح طور پہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس میں صوبوں کا جو حصہ ہوگا وہ 57.5% یعنی 57.5% ہوگا، اور اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ حصہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ صوبہ سندھ اور کے پی کے لیے وہاں ڈیم اور وار اور ٹیرر کے حوالے سے 2 سے 3% ایکسٹرا فنڈ بھی جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کچھ 60-61% یہ بجٹ بن جاتا ہے، اور وفاق کے پاس رہ جاتا ہے 40%۔ اب 40% کا اگر آپ جائزہ لیں تو 40% میں کچھ 17 سے 18% دفاع کے اوپر چلا جاتا ہے، جو آپ نے ہر صورت میں خرچنا ہی خرچنا ہے، یعنی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا منیمم ہے۔ جب انڈیا جیسا مکار دشمن آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہو اور اس سے ایسے منافق اور مکار دشمن سے آپ کا مقابلہ ہو، تو پھر بھی آپ یہ بجٹ خرچ نہیں کریں گے، تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ آگے چلے جائیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، اس کے لیے بھی وفاق نے حصہ دینا ہے، ہر صورت میں دینا، جو ویری کرتا ہے، جو اوپر نیچے جلتا رہتا ہے۔ فاٹا کو ہر صورت میں وفاق نے حصہ دینا ہے، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، وفاق کے اوپر اس کا بھی حق ہے۔ اچھا، ڈیٹ سروسز کی مد میں آپ نے بہت سارے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ اچھا، وفاق کے ذمے جو قرضے ہیں، یعنی صوبے قرضے لے تو سکتے ہیں باہر سے، لیکن ساورن گارنٹی کے اوپر وفاق کی گارنٹی ہوگی، اور یعنی کھائیں گے صوبے اور ادا وفاق کرے گا۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت زبردست پیکج ہے۔ یعنی ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بہت سارے ممالک میں انڈیپینڈنٹ طور پہ وعدے کیے، قرضے لیے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ وفاق اس کا رسپانسیبل بھی ہے اور وفاق اس کو واپس بھی کرے گا، اور ماضی کے جو قرضے ہیں وہ بھی ہر حال میں آپ نے ہر سال بلینز ڈالر آپ نے واپس کرنے ہیں، وہ بھی وفاق کے ذمہ ہے، اسی ظاہر ہے اسی بجٹ کا حصہ ہے، اور اس بجٹ سے واپس جاتا ہے۔ پھر آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھی دنیا کی طرح ایک ایسے خطے کے اندر موجود ہے جہاں پہ کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی کرونا، کبھی کوئی آفت، کبھی کوئی، یہ ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایک بجٹ بھی ہوتی ہے، ہر کنٹری اور ریاست اس پہ میٹ کرتی ہے۔ تو پاکستان کو بھی ایسے چیلنجز کا بہرحال سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح آج کل کرونا کے حوالے سے پاکستان کو میٹ کرنا پڑا ہے، ایک بہت بڑا چیلنج۔ $8 بلین عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بجٹ رکھا ہے، گو کہ اس حوالے سے کچھ امداد بھی ملی ہے، لیکن $8 بلین از ہیوج اماؤنٹ، تو وہ بھی ریاست پاکستان نے دینی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی محکمے اور ایجنسیز، رینجر اور باقی جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، لا ڈپارٹمنٹ ہے، پھر آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، سینٹ کو دیکھ لیں، ایوان صدر کو دیکھ لیں، وفاق کے جتنے محکمے ہیں ان سب کا خرچہ ظاہر ہے وفاقی حکومت دے گی، صوبہ تو کوئی نہیں دے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا خرچ ہے، وفاقی وزراء، وفاقی گورنمنٹ کا خرچ، وفاقی سیکریٹریٹس کے خرچ، اس کے علاوہ پی ٹی وی کارپوریشن ہے، اس کے علاوہ پی اے اے ہے، اس کے علاوہ سٹیل مل ہے، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ریلوے ہے، یعنی جو مستقل بنیادوں کے اوپر خسارے میں جا رہے ہیں، تو وفاق نے اپنے حصے میں سے ان اداروں کو بھی زندہ رکھنا ہے اور ان کو چلانا ہے، چونکہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی امپلائمنٹ ہے، اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے جو ریاست پاکستان شروع سے بلیک میل ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بھی ریاست پاکستان نے حصہ دینا ہی دینا ہے۔ اس کے علاوہ این ایچ اے ہے اور دیگر وفاقی محکمے ہیں، سڑکوں کا ایک روڈ نیٹ ورک ہے، موٹر ویز ہیں، اور مواصلات کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے، اور منصوبے آن گوئنگ ہیں، اس کے اوپر بھی آپ نے دینا ہے۔ پھر آبی ذخائر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، یعنی ڈیمز ہیں، وابڈا ہے، اس پہ بھی وفاق نے اپنی ان پٹ دینی ہے، پیسے دینے ہیں، یعنی صوبے تو اس سے بالکل بری الزمہ ہو گئے۔ آپ نے وہ کہ صوبوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں، لیکن جو میجر پروجیکٹس ہیں وہ وفاق کے ذمے ہیں،
لہٰذا وفاق مجھے صرف بتا دیں، کچھ سمجھا دیں، ہر روز آپ اپنے گھر کا بھی بجٹ بناتے ہیں، آپ اپنے گھر کے بجٹ کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ملکوں کے بجٹ بھی اسی سے مناسبت رکھتے ہیں. اگر آپ گھر کا بجٹ اس طرح سے نہیں بنا سکتے تو میرا خیال ہے آپ ملک اور صوبے کا بجٹ بھی نہیں بنا سکتے. اچھا، ممبران اسمبلی کے جو خرچے ہیں، وزراء کے خرچے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، سینٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، وفاقی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذیلی کمیٹیز ہیں، اس کے اخراجات ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں پارلیمانی سیکرٹریز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں، ان کی ٹریولنگ ہے، ان کے ٹی اے ڈی ایس ہیں، اور ممبران اسمبلی کے بہت سارے خرچے ہیں. اور پھر وفاقی وزراء، ایم این ایز اور پرائم منسٹر کی ڈیولپمنٹ کے بجٹس ہیں، یعنی وہ بلینز کے اندر بجٹس ہیں، اور آپ کسی ایم این اے کو وہ بجٹ نہیں دیتے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر کس طرح پاسبل ہے کہ ریاست سروائیو کر سکے؟ یعنی ریاست پاکستان کو آپ نے ایک ایسے ٹیسٹ میں ڈال دیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو مل کے یہ لیجسلیشن کرنے کا خیال کیسے آیا. مقصد کچھ اداروں کو میسج دینا تھا. 58(2) بھی اس میں ختم کر دی گئی، صدر نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ساتھ ہی ساتھ جب آرٹیکل 6 کی بات ہوتی ہے اور آرٹیکل 6(2) کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ بھی کسی کے لیے کوئی میسج تھا. تو لہٰذا پوری دنیا کے اندر آئین اور قانون جب بنتے ہیں اور آئین سازی جب ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو عوامی مفاد کے برعکس ہو. کوئی عوامی مفاد کے برعکس بنا ہوا قانون جو ہے وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، اور عدالتوں کو یہ حق حاصل ہے جو پاکستان کی سپریم عدالتیں ہیں کہ وہ اس کی تشریح کریں اور ایسے قوانین کو ختم کر دیں. 18ویں ترمیم میں 1973 کا جو آئین تھا اس کے لگ بھگ 100 کے قریب جو شکے ہیں ان کو تبدیل کیا گیا. 90 کے قریب جو آرٹیکلز ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی مکمل طور پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر آخری بات اس حوالے سے کروں تو اس سے وفاق کمزور ہوا ہے. صوبے مجھے نہیں پتا کہ اس پہ تکڑے ہوئے ہیں یا ان کو خود مختاری ملی ہے یا نہیں ملی، اور اس پہ سندھ کارڈ کا، پنجاب کارڈ اور فلاں کارڈ اور فلاں کارڈ کی باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن وفاق اس پہ کمزور ہوا ہے، اور جب وفاق کمزور ہوگا پوری دنیا کے اندر ایجوکیشن ایک امبریلا کے نیچے ہوتی ہے اسٹیٹ کے، ٹورزم ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر ریاست کا جھنڈا لگتا ہے، ریاست پوری دنیا کے اندر نمائندگی کرتی ہے، ملک نمائندگی کرتے ہیں، ملک کے جھنڈے لگتے ہیں، صوبوں کے جھنڈے نہیں لگتے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ کوئی بھی قانون آئین آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا. اگر آج تک 18ویں اور 19ویں اور 20ویں اور ساری ترامیم ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو اگر اس کے اندر بھی کچھ پرابلمس ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تمام لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے. اور اس میں اگر کچھ پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ریاست کو چیلنج ہے اور جب معاشی تھریٹ ہوتا ہے ریاست کو، تو پھر وہ دفاعی طور پہ بھی بہت زیادہ ریاست مضبوط نہیں رہ سکتی، کیونکہ معاشی طور پہ مضبوط ریاستیں ہی دفاعی طور پہ مضبوط ریاست کہلا سکتی ہے. آپ نے میزبان ذوالفقار رات کو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش اپنے ویورز کے لیے کہ آئیکن بیل کے اوپر ضرور اس کو پریس کریں اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ حالات حاضرہ سے باخبر رہ سکیں. تھینک یو ویری مچ.